اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے، اور میں مختصراً سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد موضوع تھوڑا سا لمبا ہے، میں ٹرائی کروں گا کہ کسی طرح یہ مختصر ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ باقی اس کی باقیات چلتی رہیں گی۔ پھر خالد ابن ولید، دی گریٹسٹ جنرل، دی گریٹسٹ پلانر، دی گریٹسٹ واریر، سیف اللہ کا خطاب پانے والے خالد ابن ولید ابن الولید، یہ کیسے مسلمان ہوئے، یہ کیسے ایک وہ سلسلہ لے کے آگے بڑھے جو فتوحات کا سلسلہ تھا۔ ایک سال میں 2 امپائرز سلطنتیں، بہت عالیشان سلطنتیں، ان کو زیر کیا اور بالکل گراؤنڈ کر دیا۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تھے تو اس کی ایک حکمت عملی وضع کرتے تھے۔ احد کے معاملے میں بھی جب انہوں نے دیکھا کہ درے میں لوگ موجود ہیں تو انہوں نے شروع سے ہی اس کی ایک حکمت عملی بنائی کہ اگر یہ کسی طریقے سے یہاں سے ہٹ جائیں تو میں اس طرح راؤنڈ لوں گا تو یہاں سے یہاں میں آؤں گا۔ بہرحال یہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اس وقت ان کے والد تھے الولید ابن المغیرہ۔ اس وقت کے لحاظ سے وہ سب سے باعمر، زیادہ عمر والے سردار تھے بنو مخزوم کے۔ بنو مخزوم میں ابو جہل بھی تھا، بنو مخزوم میں حضرت عمر ابن خطاب بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور یہ عام طور پہ قریش میں جو یہ قبائل تھے، اس میں بنو ہاشم جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اس قبیلے کو کسی طرح بھی یہ ابن المغیرہ جو تھا یہ اپنے سے اوپر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اگر کوئی نیکی کا کام کرتے تھے، کوئی جنراسٹی کرتے تھے، کوئی لوگوں کی مدد امداد کرتے تھے تو یہ ان سے بڑھ کے کر دیتا تھا، تاکہ یہ نظر آئے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہے اصل سارے کام کرنے والا آدمی۔ خالد ابن ولید کو تجارت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انہوں نے چند ایک ضرور ایسے قافلوں میں شرکت کی جس سے ان کو یہ تھا کہ مجھے لوگوں کے متعلق معلومات ملے، جہاں سے یہ قافلے چلتے ہیں، جہاں یہ قافلے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ جانکاری کرتے تھے، اور اس انداز سے سوچتے تھے کہ اگر مجھے ان سے کوئی معاملہ ایسا کرنا پڑے جس میں جنگ اور اس قسم کی چیزیں ہوں، کیونکہ ان کی سوچ ہی ایک جگہ تھی، بالکل ایبسولوٹلی۔ وہ اگر واریر تھے تو بہترین رائڈر بھی تھے، چاہے وہ اونٹ کی سواری ہو، چاہے وہ گھوڑے کی ہو، نیزہ بازی ہو یا کوئی چیز ہو، پرسنل ہر چیز میں وہ ایکسپرٹ تھے۔ اس لیے ان کا بدر میں وہ شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ وہ واپسی کے سفر پہ تھے ایک کاروان کے ساتھ، تو اس لیے یہ معاملہ ان سے دور تھا۔ اب جب یہ معاملہ دور تھا تو اس لیول پہ جنگ ہو گئی، جنگ ہار گئے، اور ابو لہب اس میں حضرت لبابہ کے ہاتھوں مارے گئے جب انہوں نے ان کے غلام کے اوپر اٹیک کیا۔ اور یہ بہرحال ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن مطلب سرداران میں سے ایسے لوگ بھی مارے گئے جو جنگ میں نہیں شریک تھے، لیکن وہاں رہتے ہوئے بھی وہ ختم ہو گئے۔
تو اس طرح کی چیزیں ساری جو ہیں وہ خالد کے سامنے آئیں. اب یہ لبابہ ان کی کزن تھی اور ہلالیہ جو قبیلہ تھا وہ مخزوم سے تھا، تو وہ الہلالیہ تھی، لبابہ الہلالیہ ان کو کہا جاتا تھا. تو اس ساری چیز کو لے کے آگے یہ چلتے گئے اور اپنی مزید ٹریننگ کرتے گئے، حتیٰ کہ احد میں انہوں نے جو اسٹرائک بیک کیا وہ بڑا فیٹل تھا اور مسلمانوں کو اس سے خاصی زد پہنچی تھی. اب وہ ایک وارئر کی حیثیت سے مکہ میں واپس بھی گئے، اور جب ان کو ایکچولی 2-3 چیزوں سے اسلام کو سمجھنے میں مدد ملی کہ یہ ہے کیا، اور پھر وہ اس سے نکل نہیں سکے. اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ہلکی بارش ہوتی ہے نا تو زمین کے اندر تک دھنس جاتی ہے، جو تیز ہوتی ہے اس کا تیزی کی وجہ سے پانی تو بہت بہتا ہے لیکن اندر کم جاتا ہے، وہ جا کے سمندر میں ملتا ہے یا دریاؤں میں ملتا ہے. تو یہ جو ہے معاملہ ان کا چلتے چلاتے حدیبیہ تک پہنچا، اور اس میں بھی یہ شامل ہوئے جنگ خندق میں بھی، اور کافی انہوں نے ٹرائی بھی کی، لیکن بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکمت عملی بھی تھی. وہ ان ساری ان کی جو تیزی تراری تھی یا جنگی مہارت اور سارا کچھ انہوں نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ یہ ہونا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، یہ انہوں نے کرنا ہے. تو وہاں پہ ان کو کہا گیا یہ حدیبیہ کے معاملے میں کہ یہ آئے تو ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ ان کا فائنل اینڈ یا فائنل ایکشن کیا ہوگا، اس لیے لائک این انٹیلیجنس گروپ ان کو کہا گیا کہ آپ نے ان کی رکھوالی اس انداز سے کرنی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا رہے آل دا 24 آورس یہ کیا کرتے ہیں، یہ نہ ہو اچانک کہ ہم پہ اٹیک کریں اور ہمیں بالکل بے آبرو کر کے رکھتے ہیں. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب کی ہے جنگ، وہ صلاۃ الخوف کی، یعنی نماز نہیں چھوڑنی اس حالت میں بھی کہ جنگ ہو رہی ہے اور ابھی دشمن کا خطرہ ہے، کہ وہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے ان کو خالد بن ولید کو، اسی طرح مسلمانوں میں بھی تھا کہ ہمیں پروٹیکٹ اپنے آپ کو ضرور کرنا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے صلاۃ الخوف میں، چونکہ یہ ریئر چیز ہے شاید سب کو نہیں پتا ہو، تو اس میں اگر پتا ہوگا تو چلیں اس کو ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پہ رکھ لیجیے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ امام بالکل سینٹر میں ہوتا ہے اور صفوں کی ترتیب ایک دائرے کی صورت میں ہوتی ہے، اور کوئی تعین نہیں ہوتا کہ یہ جہت کعبہ ہے یا نہیں ہے، بس آپ نے رخ کیا اور اللہ اکبر کہا. اب اس میں جو پہلی آیات ہیں الحمد شریف تک کے آگے آمین تک، وہ جنہوں نے پڑھی وہ ہٹے اور اگلے رکوع میں فوراً جانے والے دوسرا گروپ آ گیا. اور اگر تو جنگ میں تیزی ہے تو وہ صرف وہ سمع اللہ لمن حمدہ جب کہا تو تیسرا گروپ آ گیا اور وہ سجدے میں چلا گیا. سجدے میں جا کے اس نے اب قاعدے میں بیٹھ کے تو پورا کرنا ہے جب معاملہ، تو وہ اس وقت سے پہلے وہ مطلب اٹھ گئے اور دوسرے نے آ کے باقی کا کام پورا کیا. تو وہ دیکھتے رہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی بڑی حکمت عملی ہے. اب ناؤ ہی واز اے اسٹریٹجسٹ، اس اسٹریٹجسٹ ہونے نے ان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ تو بہت ہی زبردست کام ہے. تو مجھے یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنی چاہیے. تو اس ساری چیز کو انہوں نے لے کے تو ذکر بھی کہیں کیا کہ یار
ہم لوگ تو اپنے سارے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مارے جائیں یا بچ جائیں، لیکن یہ تو سب سے پہلے انہوں نے پروٹیکشن دی اپنے لوگوں کو. تو یہ دین کو تھوڑا سا ڈفرینٹ نہیں ہے بلکہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. اب ناؤ اٹ اسٹارٹیڈ گوئنگ ان ٹو دی ہارٹ. جگہ بنانی شروع کر دی تھی، اور ایک دفعہ دین اسلام جگہ بنانا شروع کر دے دل میں تو یہ باہر نہیں آ سکتا، نہ اس کے اثرات سے کوئی باہر آتا ہے اور نہ آیا ہے. تو اس میں پھر انہوں نے جب یہ کہا تو اب وہ اپنے آپ سے بھی کہہ رہے تھے اور لوگوں کو بھی، اپنے دوستوں سے، جیسے یہ تھے اکرمہ وغیرہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، یا وہ ان کے دوست تھے، کزن تھے، بڑا کچھ تھے. اور مطلب خالد بن ولید تو ایسے لگتا تھا نا جیسے کزن ٹو آل تھے وہ، مطلب کسی جگہ بھی کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ لگتا تھا کہ یہ تو کزن ہو گئے. تو اس ساری چیز کے بعد اس میں انہوں نے اس اثر کو لیا، اور اس اثر کو لینے کے بعد سوچتے چلے گئے کہ اس سے پہلے چونکہ بدر ہو چکا ہوا تھا، بدر میں ان کے بھائی الولید ابن الولید قیدی بن گئے، اسی طرح جس طرح حضرت عباس قیدی بنے تھے. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کہا کہ آپ نے ام جمیل سے یہ کہا تھا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ مال ہے، اس کو صندوق میں رکھ لو محفوظ کر کے، یہ تمہارے کام آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے تم واقعتاً ایک نبی ہو، تو میرے اور اس کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو نہیں پتا. تم نے ایک ایک لفظ جو مجھے بتایا وہ ایگزیکٹلی ہمارے درمیان یہی ہوا تھا. تو ٹھیک ہے، پھر مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں جا کے تو واپس وہ میں وہاں سے بھجوا ضرور دوں گا. یہ تھا ایکچولی ایک میرٹ مقرر کیا گیا کہ جو جتنی مالی حیثیت رکھتا ہے اس کے مطابق فدیہ دے گا. اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہیو ناٹس کی پوزیشن میں ہے، وہ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں یا انٹروڈکشن کر دیں ٹو سرٹن ورڈز، اور کچھ نہیں تو وہ سن لیں کہ استاد کیا کہتا ہے، اس چیز سے متعارف ہو جائیں. یہاں اسلام کا علم کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بھی دیکھ لیں. قیدیوں کو کس طرح حقوق دیے جاتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. ڈسپیرٹی کوئی نہیں ہے، ہر شخص کو اس کے مقام کے مطابق اور اس ساری چیز کے مطابق رکھا گیا ہے. کوئی ایک دوسرے سے مختلف ہو کے، اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیکلز جو ہیں یا ان کی زنجیریں ڈھیلی کی گئی ہیں تو وہ اس زنجیر سے بندھے ہوئے سب لوگوں کی زنجیریں ڈھیلی کی گئی ہیں. یہ معاملات صرف اس دین میں ہی ہو سکتے ہیں. تو وہ لیول جب وہاں پہ یہ معاملہ ہوا تو 4,000 درہم مقرر ہوئے الولید ابن الولید کی رہائی کے، کیونکہ وہ سب سے امیر تھے اس گروپ میں. تو خالد بن ولید نے میسج ریسیو کیا مکہ میں، اور وہ اکرمہ کو ساتھ لے کر وہاں سے آئے 4,000 درہم دے کے بھائی کو چھڑانے کے لیے، یا اکرمہ ویسے ساتھ ہو گئے، جو بھی اس کو سمجھا جائے. بہرحال دو آئے، اور وہ انہوں نے آ کے مدینہ میں سوچا کہ ہمیں شاید بڑی عجیب سا سلوک ہمارے سامنے ہو، بے وقار کیے جائیں اور ہماری کوئی عزت نہیں باقی چھوڑی جائے. یہ ساری چیزیں وہ ایکسپیکٹ کر کے آئے، لیکن ان کو بے حد خوبصورت طریقے سے ریسیو کیا گیا. جہاں بھی وہ گئے، جس سے بھی ملے، وہ مطلب ان کے
کسی معاملے کو انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ فلاں کا بیٹا یا یہ ہے یا وہ ہے. وہ خالد بن ولید ہے، بس ٹھیک ہے، ہم اسے جانتے ہیں، ہمیں جانتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو محسوس ہوا کہ ہم تو کسی اور ہستی کو مل رہے ہیں، یا ہم نے ان کو پہچانا نہیں تھا، یا یہ کچھ اور ہیں. اور اتنا خوبصورت انداز ہے ملنے کا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں اس سے ہٹ کے بات ہو. یہ جی ہم اپنے بھائی کی طرف سے کا فدیہ دینے آئے ہیں، اس کے ریلیز کرنے کے اسی وقت آرڈر ہوئے، اس کو ریلیز کر کے لا کے کہا کہ جی یہ آپ کا بھائی. مطلب وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم فدیہ دیں گے، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پروسیجر کس طرح کا بنا ہوا ہے. کچھ نہیں ہوا ایسا. ان کو بھائی مل گیا. وہ بھائی کو لے کر حذیفہ الحلیفہ، یہ میقات ہے مدینہ سے 10 کلومیٹر باہر. بہرحال ہم جیسے لوگ بہت ساری چیزوں کو اس طرح کر جاتے ہیں. وہاں پہ وہ لے گئے ان کو، اور اس لے جانے کے بعد انہوں نے چونکہ ٹریول کر کے آئے تھے، اور اس ٹریولنگ کے بعد یہی بنتا تھا کہ وہ کسی جگہ ریسٹ بھی کر لیں، اور رات ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہم جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ریسٹ رات کو کرتے ہیں، یا صبح سویرے پھر ہم اٹھیں گے اور نکل جائیں گے. تو اس میں رات انہوں نے سو کے گزاری تھی. انہوں نے اکرمہ تھا اور یہ تھے، اور جب صبح اٹھے تو ایک رکا ملا ان کو، اور وہ رکا جو تھا اس پہ لکھا ہوا تھا ان کے بھائی کی طرف سے، کیونکہ وہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں تمہارا مشکور ہوں، تم اتنی دور آئے اور تم نے میرے لیے وہ جو ہے وہ جو بانڈنگ منی تھی وہ پے کی، اور اس سلسلے میں تو میں بہت مشکور ہوں. لیکن میرا دل ایکچولی اب اسلام کی طرف جا چکا ہے، اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دور رہ نہیں سکتا. اس لیے میں واپس جا رہا ہوں مدینہ، اور جا کے میں اعلان کروں گا اپنے اسلام لانے کا، کیونکہ میں پہلے ہی یہ چاہتا تھا، لیکن چونکہ زنجیروں میں تھا تو مجھے یہ قبول نہیں تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں شاید ان زنجیروں سے نکلنے کے لیے یہ اسلام قبول کر رہا ہوں. اٹ واز ناٹ دیٹ ٹو بی. تو میں اس لیے اب واپس جا رہا ہوں، تو تمہارا مشکور ہوں، تمہارے سے ساتھ رابطہ رہے گا. یہ وہ ہو گیا. ذوالحلیفہ شاید ان کا، یس ذوالحلیفہ وہ میقات کا نام ہے. تو اس میں جس وقت یہ ہو گیا تو اب یہ اور بھی پریشان ہوئے کہ یہ کس قسم کا دین ہے جو اپنی طرف آنے والے یا کھینچ کے آتے ہیں لوگ، اور وہ کھینچ کے جاتے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے. تو میں بھی کچھ اس طرف کی سوچ میں مبتلا ہو گیا ہوں. تو چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. وہ اکرمہ کے ساتھ واپس چلے گئے. بہت پیار تھا دونوں بھائیوں میں، اور بعد میں بھی ایک دوسرے سے مکتوبات کی ایکسچینج ہوتی رہی، ریگارڈلیس آف انمیٹی بٹوین دی ٹو نیشنز. وہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ان کے درمیان رابطہ ٹوٹا ہو یا رابطہ ختم ہوا ہو. یہ ان کی لو، ایک دوسرے کے لیے افیکشن، یہ ساری چیزیں موجود تھیں. جب وہ واپس چلے گئے تو اس پہ غور کرتے گئے تو اب حدیبیہ بھی جب ہو چکا تو اکرمہ کے پاس ایک دن گئے، کہنے لگے کہ اکرمہ
ہم غیر ضروری طور پہ یہ جنگیں نہیں لڑ رہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو جنگ کو پسند کرتا ہے، جس کا سول جو پرپس ہے لائف کا وہ ہے ہی جنگ، یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ سے بھاگنے والا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم غیر ضروری لڑ رہے ہیں، جنگ و جدال ہو رہا ہے، ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کے لوگ مارے جاتے ہیں، تو وہ سارے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. تو اکرما نے کہا کہ ویسے میں بھی اس سوچ میں پڑا ہوا ہوں، لیکن میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا. تمہاری طرح میں بھی ڈیوائیڈڈ ہوں، بہرحال دیکھتے ہیں. لیکن اکرما کو فیل ہوا کہ اس وقت ابو سفیان چونکہ دی ایلڈر پرسن باقی رہنے والوں میں سے ہو گیا، تو مجھے اس سے ڈسکس کر لینا چاہیے کہ خالد کا رجحان اس طرح بدل رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ ایک گڈ کانشس میں اور ایک اچھی نیت لے کر اس کے پاس گیا، بڑا اس کو سمجھ کے. ابو سفیان جو ہے وہ آیا اور اس کا خیال تھا کہ میں بڑے تحکمانہ انداز سے ولید سے بات کروں گا تو وہ کہے گا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف بات کوئی کی تھی تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن جب وہ آیا اور اس نے کہا کہ ولید، میں خالد بن ولید سے کہا کہ خالد ابن الولید، یہ جو ہے میں نے سنا ہے، تو کیا تم واقعی اس رجحان میں مبتلا ہو؟ کہ میں رجحان میں ہی نہیں مبتلا، میں یہ کرنے جا رہا ہوں. کیونکہ ڈر اور خوف نام کی تو کوئی چیز ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی تھی. تو جب کہا کہ میں کرنے جا رہا ہوں تو ابو سفیان کو ایسے لگا جیسے اس کی جو اس وقت قوت ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا. اور تلوار نکالی. اکرما جو کیا تھا ان کے پاس وہ ایک دم اس کے ساتھ خالد بن ولید کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، میں نے آپ کو صورتحال اس لیے بتائی کہ آپ اس کی کوئی اصلاح کر سکنے کی کیفیت کریں. آپ تو جنگ و جدل پہ آ گئے، قتل شتل یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. خالد میرا دوست بھی ہے، بچپن کا ساتھی ہے، میرا کزن بھی ہے. اب ایک اور چیز تھی، چونکہ ابو سفیان بنو امیہ سے تھے اور یہ مخزوم تھے. میں سوچا کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا مجھ سے تو یہ تو دونوں قبائل ایک دم آپس میں الجھ جائیں گے. اور ذہن تو سیاسی تھا نا، کیونکہ اس سے تو پھر مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے گا، ہم تو مارے جائیں گے بالکل. اور نیام میں ڈالی تلوار اور واپس چلے گئے. اب یہ ایک آخری تازیانہ تھا جو حضرت خالد بن الولید نے محسوس کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم میں سے ہیں، جو ہم ان میں سے ہیں. یہ ہے ہمارا طریقہ اور یہ ہے ہمارے اسلوب، یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اینی مور، ناٹ ایٹ آل، اٹس آل ٹو مچ. انہوں نے اکرما سے کہا، اس نے کہا کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے والد کا بھی قتل ہوا ہے، بھائی بھی گیا ہوا ہے، اور پھر تو وہ پھر صفوان کے پاس بھی گئے. صفوان ان کا دوست بھی تھا، بہنوئی بھی تھا، ان کی بہن ناجیہ کا ہسبینڈ تھا. اس نے بھی یہی بات کی کہ دیکھو میرے باپ اور بھائی کا قتل ہو گیا، میں اس آدمی کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں. وہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سوچ کے کہ یہ ساری چیزیں پرسنل ہیں، میں ان کو کیوں ایڈریس کروں، there will be no end to it. جس طرح میں اب بالکل ذہنی طور پہ نہیں اس جگہ رہنے کے لیے تیار رہا، مجھے اپنا آپ اٹھانا چاہیے اور چلنا. تو انہوں نے جا کے چیزیں پیک کی اپنی، اور رات کو انہوں نے کہا کہ میں نکل جاؤں گا. اور اب خواہش ان کو ہوئی کہ یار کوئی ساتھی بھی ساتھ ہوتا تو سفر آسانی سے کٹ جاتا. وہ جیسے ہی مکہ سے نکلنے لگے تو انہوں نے دیکھا عثمان بن طلحہ بھی اس راستے پہ جا رہے. تو ہم پوچھا عثمان کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ
میں تو مدینہ جا رہا ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا یار میں بھی مدینہ ہی جا رہا ہوں۔ تو نے کہا کہ چلو پھر تو بہت اچھا ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے، بڑے اچھے طریقے سے سفر کا آغاز کیا، اور اب جیسے ہی باہر نکلے مکہ سے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آگے کچھ جا رہا ہے۔ وہ تیز ہو کے وہاں تک پہنچے تو ابو العاص تھے، کہنے لگے کہ عمرو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو عمرو بن العاص تو وہ کہنے لگے کہ میں تو جا رہا ہوں اب اپنے آپ کو سبمٹ کرنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آئی کانٹ اسٹینڈ اوے فرام ہم۔ کہنے لگے ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ بس وہ تو ایک نعرہ مستانہ ہو گیا نا۔ تینوں پھر رفیق سفر ہوئے اور چلے گئے۔ اب جس وقت مدینے پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سب سے آگے ہو کے ملوں گا، کیونکہ میں ہی سب سے زیادہ تنگ کرتا رہا ہوں۔ جب گئے تو سب سے پہلے اقرار کیا اس چیز کا کہ آپ رسول ہیں۔ کس طرح کیا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بہت خوبصورت، مختصر مگر بہت جامع حاضری تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ بہت بڑی ہنسی انہوں نے دیکھی، مسکراہٹ دیکھی، اور انہوں نے اٹھ کے گلے لگایا، ان کو ایمبریس کیا۔ جب یہ شہادہ پڑھ چکے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو کیا عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ہر راستہ اسلام کی طرف جانے والا توڑنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے ہر جانی اور مالی نقصان کا میں ذمہ دار رہا ہوں، میرے لیے کوئی خصوصی دعا فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے پریویس سارے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں، لیکن چلو انہوں نے دعا بھی فرما دی، ایک بونس مل گیا، ایڈڈ بونس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر ان کے ساتھیوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور یوں یہ اسلام کے دائرہ کار میں، دائرہ حفظ و امان میں آ گئے۔ اسلام جس کا مطلب ہے سلامتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی سلامتی نازل فرمائے، میرے اوپر بھی سلامتی نازل فرمائے، آپ کے اوپر ایسی چیزیں نازل فرمائے، ایسی انعامات نازل فرمائے جس سے آپ بہرہ مند ہوں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں دعا گو رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کا شرف دے، اور مجھے بھی اس میں شامل کرے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔